پتا تیرے جیاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیاں کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیاں حضرات اکرام تمام نعت خواہ حضرات تشریف جن ہیں علماء حضرات بھی آئے بیٹھے مہربانی کرتے جتنا جلدی تھی سکے اتھا تشریف فرماتی ہو تاکہ باقاعدہ آغاز کی تمنے ایک زوردار نعرہ سنو چاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت سرکار کی آمد زوردار آواز آوے کئی پتہ ہی نہیں لگتا پیا سرکار کی آمد منٹھار کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد دلدار کی آمد الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اب آپ مل کر حضور علیہ السلام کی پاک اور بلند بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت اور محبت سے مل کے بآواز بلند پیش کر لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ درود پاک آتا ہے سب کو زندہ بیٹھے ہو جاگ رہے ذرا مل کے سارے خوش ہو گئے آغاز کر رہا ہوں ابھی تو سفر آغاز ہو رہا ہے ذرا مسکرا کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے چلے 4 مصرے دیتا ہوں اگر سمجھ لگے کہ یہ بات جو کر رہے ہیں یہ بات حقیقت ہے تو پھر مسکرا کے سبحان اللہ بھی کہیں گے اور پھر درود و سلام کے آغاز بھی کریں گے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں اللہ کی ہم جلوہ گری
دیکھ رہے ہیں یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں؟ جس وقت کو ہو صلی علی آل محمد، جس وقت کو ہو صلی علی آل محمد، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں۔ اب تو پڑھ سکتے ہیں کہ ہم اس یقین سے پڑھیں کہ ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں، ہمارے آقا مدینے میں سماعت کر رہے ہیں۔ تو ذرا مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا، ابھی بھی اگر کوئی چپ رہا تو پھر اس کی محبت ہے، اس کا پیار ہے۔ آغاز اچھا ہوگا انشاءاللہ اختتام اچھا ہوگا، اور آغاز تب اچھا ہوگا جب حضور جانے جانا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں گے۔ تو مل کے آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ حاضرین محفل، اللہ رب العزت کا بے حد کروڑا شکر کہ اس مالک نے آج ایک مرتبہ پھر ہم سب کو کریم آقا علیہ السلام کی اس خوبصورت بابرکت پرعظم پروقار عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت پرعظم پروقار عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر اپنی انتہائی محترم، انتہائی خوبصورت شخصیت، جن کی محبتیں، جن کا پیار ہر سال سمیٹ کر کے علی پور سے اور الحمدللہ شہر لاہور تاتا کے نگر تک ان کی محبتیں یاد رہتی ہیں۔ انتہائی محترم شخصیت جناب محترم بھائی محمد افضل خان گوپانگ سے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مبارکباد کے مستحق ان کے صاحبزادگان جناب محترم ڈاکٹر عدنان خان صاحب، سمران افضل خان، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس کاوش کو میرا مالک اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس خوبصورت پرعظم پروقار عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبلہ خان صاحب کے تمام دوست احباب جو دور دراز سے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر کے حضور کی محفل میں تشریف لائے، خصوصاً ان کی انتہائی محترم شخصیت جو یقیناً شہر لاہور داتا کے نگر کا سفر ہو، کہیں کا بھی سفر ہو، تو جن کے لمحہ لمحہ محبتیں رہتی ہیں، انتہائی خوبصورت شخصیت، خوبصورت پرسنالٹی ہیں جناب محترم راؤ محمد علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی احباب خان صاحب سے محبت کرنے والے، چاہنے والے آج کی اس محفل میں تشریف لائے، میں اپنی جانب سے اور افضل خان صاحب اور ان کے صاحبزادگان کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے گھر آنے والے آقا کے غلام کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت تمام کا آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آوازیدن گرامی قادر، آج کی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہر لاہور داتا کے نگر سے ممتاز و معروف ثنا خان رسول اور دیگر شخصیات الحمدللہ آج کی اس محفل میں تشریف لائیں گے، اور عالم السلام کا بہت بڑا نام، عالمی شہرت یافتہ مبلغ سلام حضرت علامہ مولانا سعید احمد افریدی سے
दामद बरकातुहुल कुद्सिया इंशाअल्लाह आप खिताब फरमाएंगे। और कोट मिटन से हमारी इंतहाई मोहतरम शख्सियत पीर तरीकत राहबर शरीयत आफ्ताब विलायत महताब तरीकत ख्वाजा महबूब अहमद कुरैजा साहब इंशाअल्लाह आप भी आज के इस महफिल पाक में तशरीफ लाएंगे और सदारत फरमाएंगे। अल्लाह ताला तमाम का आना मिल बैठना अल्लाह अपनी मकबूल बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आइए आगाज करते, वक्त यकीनन जल्द जल्द बीतता चला जा रहा है और आइए आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम लारे किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद से बाकायदा तौर पर हुआ चाहता है। मैं अपने ऐबान में से यकीनन किबला कारी साहब को आपकी समातों की नजर करना है तिलावत के लिए, लेकिन उससे कबल एक मोहब्बत भरा नारा बुलंद कर लीजिए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जरा मिल के बुलंद आवाज से भाई सलीम से इसकी आवाज मास्टर जो है वो जरा थोड़ा सा और ओपन कीजिए ताकि आवाज जो है वो और ज्यादा बेहतर हो सके। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत खूबसूरत ऑपरेट करते हैं आप, अल्लाह आपको दारैन की नेमत अता फरमाए। क्योंकि ये अलीपुर से हमने आपकी मोहब्बतें समेटनी आज रात और फिर ये सफर जो है पूरा रबीउल अव्वल के बाद भी ये चलता रहता है, तो ताकि गला जो है वो अच्छे से बेहतर से चल सके। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इसका मास्टर जो है बस उसको आवाज को खोल दे, आवाज इंशाल्लाह पूरी आएगी तो इंशाल्लाह मैं भी आगे बढ़ सकूंगा। एक मोहब्बत भरा नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अच्छा, ये जो दरमियान में जगह छोड़ी है ये किसी वजह से छोड़ी खान से? ना आ रहे मैं कह रहा हूँ उनको। अच्छा, लोगों के लिए छोड़ी। अच्छा, तो अब जरा थोड़ी सी आप कोशिश करें सारे, ये जो जगह खाली है इस गुलदस्ते को जरा इस तरतीब से सजा ले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप मुनासिब समझे, अगर आप पसंद फरमाएं, ये जितने अब आप पीछे तशरीफ फरमाएं, अगर आप उठ करके या जो आगे बैठे हैं वो जरा थोड़ा थोड़ा करीब हो, ये जो जगह खाली है इसको जरा गुलदस्ता बनाकर सजा लें, क्योंकि कुछ इधर बैठे कुछ इधर बैठे, आधा मुझे इधर देखना पड़ता है आधा इधर देखना पड़ता है, सामने सिर्फ खाली मुझे क्लीन नजर आ रहे हैं। तो आपकी मोहब्बत होगी, मेहरबानी होगी, आप थोड़ी सी शफकत फरमाएं और थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आएंगे। तो मैं आपका इंतजार करूंगा, जब तक आप आ जाएंगे तब तक इंशाल्लाह आपको बुलाता रहूंगा। तो आपकी मेहरबानी होगी कि जितने जवान बैठे आपकी मोहब्बतें, आप तशरीफ ले आइए। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी मैं आपका इंतजार करूंगा भाई, मैंने आपको कहा है अहमद ख्याल जो लफ्ज कहते हैं उस पे उतना उतरता भी है। इंशाल्लाह इंतजार करूंगा जब तक आप सीधे होके बैठ नहीं जाएंगे, तो मैं भी आगाज करने वाला नहीं हूँ कि कारी साहब को कहूँ कि तशरीफ ले आए, क्योंकि हुजूर की महफिल में बैठने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तो हमें पता होते हैं, कि इंस्ट्रक्शंस हमें पता होती हैं कि शादी हाल में जाना है तो कौन सी सीट पे बैठना है, फ्रंट सीट पे बैठना है ताकि उधर मामलात अच्छे होते हैं, उधर वीआईपी गेस्ट बैठते हैं। पता नहीं हुजूर के मिलाद में आगे बैठने से क्यों डरते हैं, मेरी समझ से बाहर है ये। आज तक मुझे ये फलसफा समझ नहीं आया। हॉल में जाना हो तो फर्स्ट टेबल जो होते हैं ये VIP लगाए गए हैं, तो कईयों पे लिखा होता है VVIP, ठीक है, लेकिन इधर हुजूर के मिलाद में फ्रंट पे क्यों नहीं बैठते ये मुझे नहीं मालूम है। और भैया ना देना, लेकिन कम अज कम आगे तो तशरीफ ले आओ, ये जगह अभी भी खाली है। इधर से भी कोशिश करें, इधर वाले हो सकता है आपको देख के आगे आना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तो मैं आपको सीधा कर रहा हूँ, फिर इधर वालों को थोड़ा सा करूंगा, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ये जो जगह आगे खाली है इस जगह को पूरा कर दीजिए। अब जो आगे बैठे वो थोड़ा थोड़ा आगे होंगे, पीछे वाले फिर वो भी कोशिश करेंगे, टांगों के सहारे हाथों के सहारे जिस्म को रगड़ते हुए इंसान है, जरा जल्दी से जवान खड़ा हो के उठ के आगे आ जाए, इतनी सी बात है। बार बार कहना पड़ेगा तो फिर आगे आएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आपको मदीने ले जाए, जो जितनी जल्दी आगे तशरीफ ले आए। चले अब आप तो माशाल्लाह आज बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा मालिक आपको बार बार मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। ये जो सामने एंट्रेंस पे सारे अब आप खड़े हैं, रास्ते को रोक करके इनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी शफकत फरमाएं। हाँ, यहाँ अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कुछ तो पीछे चले गए कनात के, कुछ आगे आगे, लेकिन आप तशरीफ ले आइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। चले इधर वाले तो करीब आ गए, अब इधर वाले जरा थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए। ये जो जगह
خالی ہے اس جگہ کو پورا کر دیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج بسم اللہ، یہ جو کیمرے کے پیچھے اب آپ بیٹھے ہیں تھوڑی سی شفقت فرمائیں، یہ جو جگہ آگے خالی ہے بسم اللہ آپ حضرت آگے تشریف لے آئیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ یہ فرنٹ والی یہ جو سامنے جگہ ہے اس جگہ کو مکمل کیجیے، کیونکہ یہ اسپیس اگر رہی تو یہ باہر تک ایسے اسپیس چلتی چلی جائے گی۔ تو آپ کی محبت ہے قبلہ حاجی سے آپ ذرا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے۔ آپ بزرگوں سے تو محفل میں روحانیت ہوتی ہے، کیونکہ جس کے بال سفید ہو جائیں میرا مالک بھی اس سے حیا کرتا ہے۔ تو ہم تو دنیا والے ہماری تو کوئی اوقات نہیں، اگر مالک اس بندے سے حیا کرے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے اپنے بزرگوں کا۔ یہ جو جگہ خالی ہے آگے حضرت تھوڑا تھوڑا تشریف لے آئیں، اس جگہ کو ختم کر دیں، تاکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے میری باتیں آپ کو بری بھی لگ رہی ہیں، لیکن میرا کام ہے، میں اپنا کام جو ہے وہ پورا کر کے جاؤں گا تو پھر ہی مجھے جانے کا زیادہ راہ کو پیش کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ آگے تشریف لا سکتے ہیں حضرت، کیمرے کے پیچھے جو بیٹھے اب آپ بسم اللہ جی آپ تشریف لے آئیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مسافر ہوں، خیر تھوڑی دیر کے لیے مجھے 12-1 بجے تک آپ جو برداشت کریں، پھر انشاءاللہ میں لاہور اور آپ یہاں پر یہ جگہ خالی جو جگہ خالی اس جگہ کو پورا کر دیں۔ حضرت تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، آ جائیں بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، آپ کی مہربانی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیرات فرمائے۔ یہ جو ابھی بھی پیچھے آپ بیٹھے اگر آپ مناسب سمجھے کہ آپ اٹھ کے آگے تشریف لا سکتے ہیں تو آگے آگے تشریف لے آئیے۔ اللہ آپ کو کیمرہ مین بھائی ذرا کیمرے کی لائٹ ادھر کو گھماؤ، وہ سمجھ رہے شاید احمد خیال کی آنکھوں میں لائٹ جا رہی ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر آ رہا ہے۔ حضرت آپ تشریف لے آئیے، ماشاءاللہ ہمارے حفاظہ کرام بھی بیٹھے ہیں، حضرت آپ بھی تشریف لے آئیے، اللہ آپ کو سلامت رکھیے، اللہ آپ کو دارین کی نعمت عطا فرمائے۔ مجھے کبھی اتنی محنت نہیں کرنی پڑی جتنی آج آپ کو کہہ کے اٹھوانا پڑا ہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیے۔ دیکھیں نا وہ تھوڑا سا پتہ لگا کہ حضور کا میلاد ہو رہا ہے، آدھے ادھر تھے آدھے ادھر تھے، اب کوشش کریں گے یہ سارا جو ہے انشاءاللہ یہ بھی بھر جائے گا اور دیکھنے والا کہے گا واقعی آقا کے غلام حضور کے میلاد کو منا رہے۔ اور یہ یاد رکھو یہ جو آپ کا اکٹھے مل بیٹھنا حضور کا ذکر سننا یہ کوئی احمد خیال کے گھر کی بات نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کی مدینے میں جب جب محفل سجتی تھی آج سے 1450 سال پہلے کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو تو صحابہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے گلدستہ سجا کر بیٹھا کرتے تھے کہ تاریخ رقم ہے کہ صحابہ کے سروں کے اوپر اور کندھوں کے اوپر اگر پرندے بھی آ کر بیٹھ جاتے مگر پھر بھی صحابہ حضور کے ذکر کے اندر مگر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ محبت کے ساتھ آپ جو ہے آپ عقیدت کے ساتھ بیٹھیے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ ایک محبت بھرا نعرہ بلند کر لیجئے، نعرہ تکبیر۔ اب جوان بولے گا، علماء بیمار سب کے لیے دعا ہے اللہ انہیں صحت دے، باقی جو ہے ایک ہاتھ ایسے بلند کر کے اللہ اکبر کی صدا دیں گے۔ مرد مجاہد تو ایسے نہیں دیتا بلکہ ایک ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدا دے گا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد کی صدا اور بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ماشاءاللہ آج کی اس محفل میں انتہائی خوبصورت شخصیات جو ہے وہ یقیناً تشریف لائی ہے۔ چودھری محمد اقبال صاحب، اہلا و سہلا مرحبا، ریاض خان صاحب، نور خان صاحب اور قائم حسین صاحب اور رجب حسین اور جتنے بھی احباب آج کی اس محفل میں تشریف لائے ہیں، میں تمام کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کا آنا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے آغاز کرتے اللہ رب العزت کے پاک کلام لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے میں اپنے ایوان میں سے انتہائی واجب الاحترام عزت ماب لائق صد احترام جناب محترم قبلہ قاری مظہر صاحب آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس محفل پاک کا
باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے اور انشاءاللہ تلاوت ہوگی، ثناء رسول اپنی حاضری پیش کریں گے اور اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ انتہائی محترم شخصیت قاری قرآن قبلہ قاری مظہر حسین صاحب امام مسجد بستی یارو والا، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جناب محترم قبلہ افضل خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے خصوصاً صاحبزادگان کی اس کابش کو قبول فرمائے۔ آئیے آغاز اللہ کے کلام سے جناب محترم قبلہ قاری مظہر حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزَّكَاةَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا إلا
وما الله بغافل عما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ جناب محترم قبلہ قاری مظہر حسین سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہم سب کے دلوں کو مستقبل فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت محترم کا قرآن پڑھنا اور ہم سب کا سننا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو ماشاءاللہ میرے محترم بھائی صابر سے آپ بھی تشریف لائے، آپ کو بھی دل کے عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو میں بھائی افضل خان کو پانک صاحب اور ان کے صاحبزادگان ڈاکٹر عدنان صاحب سمران خان تمام کی جانب سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ تمام کا آنا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم حضور کی اس محفل میں آنے والے ہر آقا کے غلام کی خیر فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر آئیے مجھے ثنا خان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، مگر قبلہ قاری سے اپنے قرآن پڑھا اور آپ نے سبحان اللہ کہنے کی کوشش نہیں کی، وہ اس لیے نہیں کی کیونکہ مزاج نہیں ہے قرآن سن کے سبحان اللہ کہنے کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ کم از کم قرآن سن کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا ضرور بلند ہونی چاہیے۔ اور آج کی اس محفل میں جتنے بھی احباب تشریف لائے مہمان ملک خادم بہڑ خان سے اور خادم بہڑ صاحب آپ تشریف لائے، قاضی عبدالعزیز علی پور سے تشریف لائے، قاضی وقار صاحب علی پور سے، ڈاکٹر قاضی افتخار صاحب علی پور سے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی حاضری قبول فرمائے۔ ان تمام کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اور سردار نصر اللہ خان صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ اور تمام بستی یاروادہ کے تمام جتنے بزرگ ہیں، تمام جتنے احباب ہیں، تمام کو افضل خان کو پانک صاحب کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ رب العزت آپ تمام کا آنا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر میں اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہوئے یقیناً ثنا خان کو مجھے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، اور یہ دو صحباب کی آمد کا سلسلہ انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا اور تشریف لاتے رہیں گے۔ ہر آنے والے آقا کے غلام کو دل کے عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ یہاں پر آنے والا ہر آقا کا غلام خاص ہے، کوئی عام نہیں ہے، بس یہ جو اب آپ جن کے نام لیے جا رہے ہیں یقیناً یہ ان کے محبتیں لمحہ بلمحہ بھائی افضل خان کو پانک سے رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی اس حاضری کو اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے آپ نے قرآن سنا اور سن کر آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، لیکن اب آپ کو سبحان اللہ کہنا پڑے گا اور آپ مل کر سبحان اللہ کی صدا دیں گے، کیونکہ قرآن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عاشق تو قرآن سنتا ہی اس لیے ہے کہ رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہے، رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہے، ہم رہنے والے وادی ہم تو ثنا کے ہے، قرآن کے ہر حرف سے پھوٹے جو روشنی اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہے، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھ پیچھے دیکھ وہ سونا حضور کے ذکر سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی چودھری ہے، نہ کوئی بھی کچھ نہیں۔ خدا کا واسطہ ہے قرآن جب پڑھا جا رہا ہے حضور کا فرمان ہو نہ تو ادھر توجہ میری طرف، وہ سارے پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کس کو آنے۔ میں نے پہلے کہا کہ ہر آنے والا آقا کا غلام خاص ہے، ہاں اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے، سب خاص ہے۔
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا کوپریٹ کریں تو کم از کم توجہ ادھر رکھیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی سعادت ہے، تاکہ حضور کی محفل کے اندر ایک روحانیت والا ہو. جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. کہیں گے ذرا ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آئیے، میں نے قرآن آپ نے سنا اور میں نے کہا کہ عاشق کے سامنے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن اس عقیدت کے ساتھ عاشق سنتا ہے کہ رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہے، ہم رہنے والے وادی حمد و ثنا کے ہے. قرآن کے ہر حرف سے پھوٹے جو روشنی، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہے. تو آئیے چلتے ہیں. قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک سارے کا سارا قرآن آپ کر میرے آقا کی نعت پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. احمد خیال، قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں مگر قرآن حضور کی نعت کیسے پڑھتا ہے؟ تو آئیے ابھی آپ میرے ساتھ سفر کریے گا. ہر آیت سن کے سبحان اللہ کی داد آنی چاہیے. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کیا تو واقعی آقا کی نعت پڑھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہاں. اے قرآن بتانا حضور کا چہرہ. اب سبحان اللہ کی داد دیں گے. جو تو قرآن سن کے سبحان اللہ کہے گا وہ ذرا ایک منٹ کے لیے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ادھر والے بھی بولنے کی کوشش کریں اور ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے جاؤ سبحان اللہ. اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا چہرہ. قرآن کہتا ہے والضحا. اے قرآن میرے آقا کی زلفیں. قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے نین مبارک. تو قرآن کہتا ہے الم یجعل لہ عینین. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو ہر آیت سن کے بلند آواز سے کہتے جاؤ سبحان اللہ. ایسے چپ نہیں رہنا بلکہ ہر آیت قرآن کی سن کے. اس سے بڑی نعت کوئی نہیں ہے. آج ہم تھوڑے مائیے سن کے تو سبحان اللہ کہتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آج قرآن سن کے سبحان اللہ کی داد آنی چاہیے. میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن بتا میرے آقا کا سونا سونا چہرہ. قرآن کہتا ہے والضحا. اے قرآن میرے آقا کی زلفیں. قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو ذرا ہر آیت سن کے کہتے جاؤ سبحان اللہ. آواز کم ہے اور بلند آواز سے کہتے جاؤ سبحان اللہ. اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا چہرہ. قرآن کہتا ہے والضحا. اے قرآن میرے آقا کی زلفیں. قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے نین مبارک. قرآن کہتا ہے الم یجعل لہ عینین. اے قرآن میرے آقا کی آنکھوں میں لگنے والا کاجل. تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی جبین مبارک. تو قرآن کہتا ہے والشمس. اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا دہن مبارک. تو قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے ہاتھ مبارک. تو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا سینہ مبارک. تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی کملی مبارک. تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی چادر مبارک. تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا ذکر. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. ارے گونگے نہیں بیٹھے.